اہل کوفہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسا صحابی طلب کیا جو دین اسلام کی تمام تعلیمات کو بخوبی جانتا ہو اور اس کو آگے بڑھانے کی اس میں صلاحیت بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ سے خوب واقف ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کے حوالے کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد آثرتکم بہ، اے لوگوں مجھے عبداللہ ابن مسعود کی بہت ضرورت ہے، لیکن میں اپنے اوپر آپ لوگوں کو ترجیح دے کے ان کو آپ کے ساتھ وہاں بھیج رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دین اسلام کی جو تعلیم تھی، دین اسلام کے احکام تھے، قرآن و سنت کے جو انوارات تھے، وہ اس طرح وہاں کے لوگوں کو منتقل فرمائے کہ ایک موقع پہ آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ تشریف لے جا رہے تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے تھے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو 5000 کے قریب فقہا اور محدثین اور علماء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کوفہ سے باہر نکلے۔ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے رحم اللہ ابن ام عبد ملأ هذه القرية علما وعملا، اللہ تعالیٰ ابن ام عبد کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ابن ام عبد کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے تو اس شہر کو علم اور عمل سے بالکل بھر دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام ہوئے ہیں، اسود ہیں، علقمہ ہیں اور سعید ابن المسیب ہیں اور یحییٰ ابن معین ہے، بے شمار علماء ہیں ایسے کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے سرشار ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی وہ تعلیمات آگے بڑھانا، مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے کوشش شروع کی ہے۔ اور انہی بزرگان دین میں جو ان تعلیمات کو آگے بخوبی لے چکے اور آگے بڑھانے کی صلاحیت ان میں بکمال پائی گئی، 3 شخصیات ایسی ہوئی ہیں کوفہ میں جن کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا اور عبداللہ ابن مسعود نے پھر اپنے شاگرد تیار کیے، ان کے علوم کے صحیح معنوں میں یہ امین ہوئے ہیں۔ اس میں ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور تیسرے کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، اور ان تینوں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے اندر جو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ وفی طلعت الشمس ما یغنیک عن زحلی، ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر زحل کی روشنی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو جب کہیں سورج ہو، کہیں نور کا سرچشمہ ہو اور کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے انسان اور عالم موجود ہو تو پھر اس کی موجودگی میں باقی علماء ان کا ذکر اگرچہ وہ کامل ہیں اور یقیناً اسلام کے اعلیٰ ترین علماء ہیں، لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بے شمار شاگرد ہوئے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے 40 ایسے شاگرد یا ساتھی ہوتے تھے، کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مجلس ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام میں جو دوسرا شورائی نظام نافذ فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کسی بھی مقام پہ اپنی آراء کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلے پہ 1 مہینے سے زیادہ بحث ہوتا رہا، مباحثہ ہوتی رہی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس مسئلے میں کون سے دلائل پر عمل کرنا چاہیے۔
12,70,000 سے زیادہ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجلسوں سے استنباط ہو چکے ہیں، اور 30 سال سے زائد کا عرصہ اس میں لگا ہے. کتنی محنت، کتنی کوششیں، اور ان کے شاگردوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب اسلام کے ائمہ ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن ابی زائدہ ہیں، اور فضیل ابن عیاض ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آج کے زمانے کے حساب سے ائمہ مانے جاتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں یہ موجود ہوتے تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے جتنے بھی علوم تھے، جتنے بھی احکام تھے، جتنے بھی مسائل تھے، ان کو ان کے شاگردوں نے قلم بند کر لیا، محفوظ کر لیا ہے. اور آج بھی آپ اگر کسی اسلامی ادارے میں جاتے ہیں، کسی اہل حق عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو وہ مسئلہ آپ کو جو بتائے گا وہ انہی ائمہ کے بتائی ہوئی روشنی میں بتائے گا.